طور پہ میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ یہ بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر و نیاز کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔ اب وہاں پہ جو مضامین یا تاسے بتاسے یا ڈرامے ہوتے ہیں اس سے ہمارا موقف نہیں بدل سکتا۔ نماز فرض ہے، اگر ایک آدمی وضو غلط بنائے، ایک آدمی غسل اگر غلط کرے اور مسجد میں ہنسے تو اس سے نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں۔ دنیا میں بے شمار اولیاء کرام ہیں، یہ ولایت، مقام ولایت، یہ قرب خاص ہے، ایسا قرب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ وہ بھی شے ہے جسے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لے، چن لے۔ ایسا نہیں کہ عمل شاکرہ سے رات بھر عبادت کر کے کوئی ولی بن جائے گا۔ اور ایسا میسج جا رہا ہے، ہماری خانقاہ جس سے ہم بیعت، خانقاہ مارہرہ میں صرف شورائے کرام کو مختصر وقت دیا جاتا ہے اور علماء کرام کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے۔ آپ نعتیہ اشعار سنیں، اس کا ایک موقع محل ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے سے پونے 2 گھنٹے سے صرف منقبت اور نعتیہ اشعار چل رہے ہیں۔ علماء کرام جو مہمان آئے ہیں، میں اس لسٹ میں نہیں تھا، محب گرامی حضرت علامہ مولانا مجیب الاسلام صاحب کی کرم فرمائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر میں آپ کو سمجھا دوں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتری شخصیت کیا تھی۔ ہم جیسے لوگوں کو بڑی بڑی شخصیتیں صدیاں گزر گئی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن میں مختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم اپنی عملی زندگی میں اپنے لیے ہم اگر آئیڈیل سمجھ لیتے تو اس وقت انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا جب بغاوتیں سر چڑھ کے بول رہی تھی، جب اسلام کے خلاف بغاوتیں ہو رہی تھی، جب اسلام کمزور پڑ گیا تھا، لوگ حق اور صداقت کا علم بلند کرنے سے گھبراتے تھے، ظالموں کی مدد کی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا بنا کر پیدا فرمایا۔ آپ نے مذہب اسلام کے لیے جو قربانی پیش کی، جو ایک میسج دیا ہے صبح قیامت تک آنے والی نو انسانی کو، اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے اپنا لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ آپ خوب جانتے ہیں، شرک کے بعد کبیرہ گناہوں میں، شرک کے بعد شرک کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ جتنی بڑی سچائی کا انکار کیا جائے گا اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ ایک ہے، اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ حی و قیوم ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ اگر ان چیزوں کا کوئی انکار کرتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اس کے رسول جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عبقری شخصیت امریکن رائٹر مائیکل ایچ ہارٹ، جس نے 1928 میں اور 27 میں دا ہینڈریڈ ایک بک لکھی جس کا نام دا ہینڈریڈ، 100 دنیا کی عظیم شخصیتوں کو اس کتاب میں منشن کیا ہے اور اس میں پریفر اور ترجیح دی ہے وہ پرافٹ محمد میں اللہ بی پلیز ود ہم، پیغمبر اسلام کو لکھا ہے کہ 63 سال کی زندگی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں انقلاب مچایا، جو ایک لوگوں کو راہ راست پر لائے، ساری دنیا کے انہوں نے کمپریزن کیا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے کمپریزن کیا ہے
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is greater than Moses. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیغمبر اسلام کی شخصیت عظیم ہے. پیغمبر اسلام کے بارے میں 100 شخصیتوں کو لکھا ہے. اس میں نیوٹن کے بارے میں لکھا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے, لیکن اس میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے. آپ کہاں ہیں؟ غیر اسلام کو پڑھ رہے ہیں, پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو پڑھ رہے ہیں, مگر ہم کوسوں دور ہیں اسی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے. آپ کی اولاد ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں ہی نہیں ہواؤں میں اڑنے لگے, یوں ہی نہیں ڈوبی کشتی کو آپ نے باہر نکالا, یوں ہی نہیں آپ نے مردوں کو زندہ کیا. آپ کی زندگی کو ذرا دیکھیے. بچپن کا زمانہ ہے, درسگاہ میں جاتے ہیں, حاطب غیبی سے آواز آتی ہے افتحوا لولی اللہ, اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دی جائے. اور جب آپ ضعیفی کے عالم میں اپنی ماں کے لیے عصائے پیری بن کر کے جب آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ میدان میں آواز آتی ہے اے عبد القادر, تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ پروردگار عالم تجھے غوث اعظم بنانا چاہتا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ آپ بھاگ کر کے آتے ہیں, امی کا چہرہ دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میری امی جان, میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا عصائے پیری ہوں, مگر میں کیا کروں اس آواز کو جو میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. آپ کی ماں عرض کرتی ہے بیٹی کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ علم دین کی طلب کے لیے جاؤں. آپ ذرا غور کیجئے, ایک ماں جب اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہے, اگر کوئی بدیش میں کمانے کے لیے جاتا ہے, فارن اگر وہ رکھتے سفر بانٹتا ہے تو ماں پیار محبت کا اظہار کر رہی ہے. مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی مقدس والدہ رخصت کر رہی ہیں. میں اپنی ماں بہنوں اور نوجوانوں کو بھی یہ باور کرانا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیے عرض کرتی ہیں اے میرے بیٹے سنو, میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں, میری پوری زندگی کی متاع حیات ہے, اسے لے لو, اب صبح قیامت میں ملاقات ہوگی. حضرت غوث اعظم کو بھیج رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے, حضرت غوث اعظم سے وعدہ کر رہی ہے اے میرے بیٹے, آپ سے یہ وعدہ نہیں کر رہی ہیں کہ نماز کو مت چھوڑنا, آپ سے یہ وعدہ نہیں کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے کسی سے جنگ و جدال مت کرنا, بلکہ عہد و پیمان کر رہی ہیں کہ سنو چلتے سمے اگر تمہیں کتنی بھی پریشانی آ جائے, اگر جان پہ خطرہ بن جائے, مگر صداقت اور سچائی کا دامن نہ چھوڑنا. اس لیے کہ نوجوانوں, جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹ ساری گناہوں کا مرکز ہے. اس لیے کہ ایک انسان جب غلط کام کرتا ہے سوچتا ہے جھوٹ بول کر بچ جائیں گے, جب زنا کرتا ہے سوچتا ہے جھوٹ بول کر بچ جائیں گے, غیبت کرتا ہے سوچتا ہے جھوٹ بول کر بچ جائیں گے. تو آپ ذرا سوچئے, پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی شان بتا دی, مسلمانوں کی تعریف بتا دی. پیغمبر اسلام نے ڈیفائن کر دیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو ایفائے عہد کرتا ہے, اور منافق وہ ہے جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب اسے امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے, حضرت غوث اعظم کی اگر غلامی کا دعو کرتے ہو, اگر غلامی کے لیے تم اپنے آپ کو پیش کرتے ہو, تو ذرا دیکھو تم کہاں کھڑے ہو اور غوث اعظم کا مقام کیا ہے. نہ ان کے میسج پہ عمل ہے, نہ ان کے حکم کی فرما برداری ہے, نہ ان کی زندگی کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنا رہے ہیں, نہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. مسلمانوں, تذکرہ غوث اعظم کرو, لیکن ذرا ایک مرتبہ سوچو کہ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک آپ عشاء کی نماز وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کا ایسا خوف ہے
کہ رات کی پوری نیند خدا کے لیے قربان کر رہے ہیں، حضرت غوث اعظم چلے ہیں علم دین کی طلب کے لیے، تو معلوم یہ ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں ان کی ماں کا آنسو ہے، ان کی ماں کا سود و گداز ہے۔ یہی نہیں، آؤ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ ذرا سوچئے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی، ایک سلسلے کے بانی ہیں، آپ کے مرید حضرت امام رازی ہیں، اور امام راز حضرت نجم الدین کبرا ہیں، حضرت نجم الدین کبرا کے مرید امام رازی ہیں، وہی امام رازی جنہوں نے فلسفہ کو مسلمان کیا ہے۔ نظر کا وقت ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، موت کا وقت ہے، سکرات کا عالم ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے کہ کیسے تم نے مان لیا خدا ایک ہے، تم نے ایک خدا کی عبادت کیوں کی؟ حضرت امام رازی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں دلیلیں دی، مگر شیطان لعین نے ہر دلیل کو کاٹ دیا۔ جب آپ پریشانی کی عالم میں تھے، پکارا اپنے پیر و مرشد کو، حضرت نجم الدین کبرا جو حضرت غوث اعظم کے مرید ہیں، وہیں سے آواز دیتے ہیں، اے امام رازی تم دلیل مت پیش کرو، شیطان لعین سے کہہ دو میں بغیر دلیل کے خدا کو مان رہا ہوں، میں ایک خدا کو بغیر دلیل سے مان رہا ہوں۔ آؤ دلی کی سرزمین پہ چلو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے، یہ محبوب خدا ہیں۔ آپ کے دادا دلی کے چیف جسٹس تھے، جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا قاضی القضات تھے، اس کے بعد والد کا انتقال ہوا اور مفلسی نے آ کر گھیر لیا۔ لوگوں نے کہا آپ حکومت سے سوال کیجئے، آپ کو وظیفہ ملے گا، مگر آپ کی مقدس والدہ کہتی ہیں میں حکومت کے وظیفے پہ پلنا نہیں چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو حلال رزق کھلانا چاہتی ہوں۔ سود کاٹ کاٹ کر اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہیں، لیکن جب ایسا بھوک کا عالم ہوتا، جب بالکل احساسہ ختم ہو جاتا تو فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، کئی دنوں تک فاقہ ہو رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بچپنے کے عالم میں ہے، جب فاقہ ہوتا تو آپ کی والدہ عرض کرتی اے میرے بیٹے سنو، اس وقت ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ بیٹے کو ایسی تربیت دی کہ جب فاقہ نہیں ہوتا تھا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے امی جان ہم خدا کے مہمان پھر کب بنیں گے؟ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہے۔ جب آپ کی دستار ہوتی ہے تو دلی کے بڑے بڑے بادشاہوں نے چاہا کہ ہماری خانقاہ میں آ جائے، ہمارے دربار کے درباری بن جائے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء نے ٹھوکر مار دیا۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ایک جلیل القدر اللہ کے ولی امام رفاعی ہیں، جب بھی صبح و شام رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، پہنچے مدینہ طیبہ میں، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے، مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ نے جن کو حج کی زیارت نصیب ہوئی یا جس نے عمرہ کیا ہے، مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آج تک تو میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کی شکل میں بھیجا کرتا تھا، یا رسول اللہ آج یہ خادم کھڑا ہے بارگاہ رسالت میں، اپنے مقدس ہاتھ کو باہر نکالیے، یا رسول اللہ میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا عاشق ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اپنے روضے انور سے باہر نکالا، امام رفاعی نے مصافحہ کیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ مرتبہ امام رفاعی کا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے حضرت بابا فرید الدین شکرگنج ہے، آپ کی علمی اور آپ کی کرامات کو آپ نے اتنا مجاہدہ کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید حضرت بابا فرید گنج رحمت اللہ علیہ کے آپ اپنے نانی حالی رشتے سے غزنوی ہیں اور دادی حالی رشتے سے فاروقی ہیں۔ ایک فقیر آپ کی ماں حضرت محمود غزنوی کی بیٹی ہیں، اور آپ کا کہ دادا آپ کے جو والد گرامی ہیں وہ حضرت فاروقی فقیر ہیں۔
حضرت محمود غزنوی بادشاہ اس نے میسج بھیجا، میں چاہتا ہوں کہ فاروقی سلسلے سے میری نسبت اور میرا کنسرن ہو جائے۔ آپ نے پیغام بھیجا تو انہوں نے عرض کیا، حضور والا آپ بادشاہ ہیں، آپ کی بہن ایک محل میں رہنے والی اور ہم ایک کٹیا میں رہتے ہیں، کیسے میرے گھر میں کیا میرا رشتہ قبول کر لے گی؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک، میری بہن تیار ہے، نکاح ہوتا تو حضرت بابا فرید شکرگنج پیدا ہو، وہ عظیم المرتبت کہ جن کی ماں کا عالم یہ ہے تقویٰ کا کہ ایک رات میں تنہائی میں نماز پڑھ رہی ہے، ایک چور آتا ہے قریب اور آ کر کے آپ کے گھر میں گھس جاتا ہے، چوری کی نیت سے آتا ہے، سوچتا ہے چوری کر کے نکل جائیں گے، آپ کی والدہ نماز میں مصروف ہیں، اللہ نے آنکھوں سے نور چھین نعرہ لیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ محب الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آنکھوں سے نور چلا گیا، روشنی جو ہے بلائنڈنس ہو گئی، آنکھوں سے روشنی چلی جاتی ہے، چور پریشان ہے، سمجھ گیا یہ کچھ اور نہیں معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے اللہ کے اس نیک بندی کی عبادت و ریاضت کا، یہ وہ تقویٰ اور پرہیزگار اور یہ متقیہ کا ہے۔ عرض کیا، دل ہی میں سوچا ماں امی جان دعا فرما دیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائی، آنکھوں میں نور آ گیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اور متفقہ طور پہ میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ یہ بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر و نیاز کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔ اب وہاں پہ جو مضامین یا تاسے بتاسے یا ڈرامے ہوتے ہیں اس سے ہمارا موقف نہیں بدل سکتا۔ نماز فرض ہے، اگر ایک آدمی وضو غلط بنائے، ایک آدمی غسل اگر غلط کرے اور مسجد میں ہنسے تو اس سے نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں۔ دنیا میں بے شمار اولیاء کرام ہیں، یہ ولایت، مقام ولایت، یہ قرب خاص ہے، ایسا قرب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ وہبی شے ہے جسے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لے، چن لے، ایسا نہیں کہ عمل شاکرہ سے رات بھر عبادت کر کے کوئی ولی بن جائے گا۔ اور